الف با تا سا، نارمل طریقے سے سا، تا کو بریک، تا، جیم، ہا، کلیئر ساؤنڈ کر کے، ہا، خو، فل ماؤتھ ہیوی ساؤنڈ میں پڑھیں گے موٹا کر کے، خو، دال، دال، کچھ لوگ پڑھتے ہیں دال دال، ایسے نہیں کرنا، دال جو لکھا جاتا ہے لکھائی میں، یہ اس میں دال کے آگے الف آتا ہے، الف کے اوپر مد بھی آتی ہے، اس لیے اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، دال بھی دال بھی، دال، دال، را، فل مت پڑھیں گے، را، زا، زا کو سیٹی کے ساتھ، زا، سین، شین، شین کو پڑھنے کے لیے آواز پھیلے گی، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، فا کو فا نہیں پڑھنا، فا یہ غلط طریقہ ہے، فا، فا، قاف، قاف فل ماؤتھ پڑھا جائے گا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہوگا، الف خالی ہوگا، اور اگر یہ جو الف کی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو اور جزم آ جائے یا شد آ جائے، اس وقت یہ الف نہیں رہے گا بلکہ یہ حمزہ بن جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اب امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب اس کے بعد ہے حرف با۔ اب یہ با جب اکیلا آتا ہے تو اسی طریقے سے اس شکل میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے تا۔ یہ دو نقطوں والا تا یاد رکھیے گا، یہ تا باریک پڑھا جاتا ہے اور اس کا مخرج سب سے پہلے سن لیں۔ زبان کی نوک اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں سے لگے گی تو تا پڑھا جائے گا، تا، تا، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے سا، سا۔ اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں سیٹی کے ساتھ سا، یہ غلط طریقہ ہے۔ سا میں کبھی بھی سیٹی نہیں ہوتی۔ سیٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کو سیٹی کہتے ہیں۔ یہ سیٹی سا میں کبھی بھی نہیں آتی۔ سا جو ہے وہ نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے سا، سا۔ اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا سرا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو سا پڑھا جائے گا، سا۔ جیم، جیم کا مخرج سن لیں، زبان کا درمیان اوپر والے تعلق سے لگے گا تو جیم پڑھا جائے گا۔ اب کچھ لوگ اس کو زور دے کے پڑھتے ہیں جیم، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں کرنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، جیم، جیم۔ اب اس کے بعد ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے یہ باریک ہا ہے۔ اب اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ گلے کے درمیان کے ساتھ، اور یہ جب تک اس ہا کو پڑھنے کے لیے یہ ساؤنڈ نہیں نکلے گا جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت تک یہ صحیح ادا نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ساؤنڈ سنیں، یہ ساؤنڈ آنا چاہیے، تب یہ باریک پڑھا جائے گا۔
اور یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. کیسے؟ ہا ہا ہا. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے. اب اس کے بعد ہے خا. یہ جو خا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. اور خا کو پڑھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے منہ کا جو خالی حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. اس کو خا نہیں پڑھنا، فل ماؤتھ پڑھنا ہے. خا خا. اگر آپ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ اس کو فل ماؤتھ کرنا ہے تاکہ بچے کو اچھے طریقے سے سمجھ لگ جائے. اگر آپ پڑھیں گے خا خا تو بچے کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئے گی. آپ نے بچے کو سمجھانے کے لیے اس کو بتانا ہے خا خا. اس طریقے سے زور دے کے کلیئر کر کے پڑھیں گے تو بچے کو سمجھ آ جائے گی. اب اس کے بعد ہے دال. دال دال بھی اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے جڑوں سے لگے گا تو دال پڑھا جائے گا. دال. اب اس کے بعد ہے زال. یہ دال کی شکل میں جو زال ہے یہ زال نارمل طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اس میں سیٹی بھی نہیں آئے گی اور اس کو سختی سے بھی نہیں پڑھیں گے. اس کا مخرج بھی وہی ہے جو سا کا تھا. زبان کا سرا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے لگے گا تو زال پڑھا جائے گا. کیسے؟ زال زال زال. اس کو زال نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا. اب اس کے بعد ہے را. را جو ہے یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے. را را. زا زا. اس طریقے سے. سین سین. اور یہ تین حروف ہیں زا سین صاد. ان کو پڑھتے ہوئے ان کا مخرج بھی ایک ہے اور ان کو پڑھتے ہوئے سیٹی ادا ہوگی، لیکن صاد میں فرق ہے. وہ جب صاد پہ چلیں گے تو پھر آپ کو بتاؤں گا. سین جو ہے وہ بریک پڑھا جاتا ہے، زا بھی بریک پڑھا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے شین. شین کو پڑھتے ہوئے آواز پھیلے گی. شین. اس طریقے سے شین. اب اس کے بعد ہے صاد. ضاد. طا. طا. اب اس کے بعد ہے ضا. ضا جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. عین عین. فا فا. اس کا مخرج کیا ہے؟ یاد رکھیے گا اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. قاف. یہ ہے اس کا پڑھنے کا طریقہ. کاف کاف. لام لام. اس کے بعد میم میم. میم کو پڑھتے ہوئے بھی دونوں ہونٹ آپس میں ملائیں گے تو میم پڑھا جائے گا. نون. واو. اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو ہونٹ گول کرنے پڑیں گے اور یہی اس حرف کا مخرج ہے، یعنی واو کا مخرج ہے. دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، دونوں ہونٹوں کا سرکل بنائیں گے اور پھر یہ واو پڑھا جائے گا. ہا. حمزہ. یا یا